بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم۔ میں آپ کی اردو کی ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم سبق نمبر 3 میں کاہلی، جس میں شامل ہے مصنف کا تعارف اور خلاصہ۔ سر سید احمد خان کے آباء شاہ جہان کے عہد میں ہندوستان آئے تھے۔ جواد الدولہ عارف جنگ اور سر خطاب احمد خان نام میر تقی میر کے ہاں دلی میں پیدا ہوئے۔ آباء اجداد کا مغلیہ دربار میں کافی اثر و رسوخ تھا۔ والدہ خواجہ میر درد کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ دہلی کالج سے تعلیم پائی۔ غالب مومن ذوق جیسے یگانہ روزگار اہل علم و فضل سے مستفید ہوئے۔ شاہ اسماعیل شہید کے وعظوں میں بھی شریک رہے۔ یوں قدیم و جدید علوم سے بہرہ ہوئے۔ کمپنی کی حکومت میں بطور نائب میر منشی ملازمت اختیار کی۔ محنت اور لیاقت سے جج کے عہدے پر بھی فائز ہوئے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے دوران میں کئی انگریزوں کی جانیں بچائی، جس کے صلے میں سر کا خطاب ملا اور 200 روپے ماہوار وظیفہ جاری ہوا۔ 1862 میں غازی پور میں سائنٹسٹ سوسائٹی کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ مشہور اور مستفید انگریزی کتب کا ترجمہ کیا جائے۔ علی گڑھ سے علی گڑھ انسٹی ٹیوٹ گزٹ کے نام سے ایک ماہوار رسالہ نکالا۔ سر سید چاہتے تھے کہ چونکہ مسلمان حکومت اور اقتدار سے محروم ہو گئے ہیں، اس لیے جدید علوم و فنون سیکھیں تاکہ رفتار زمانہ کا ساتھ دے سکیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے غازی پور اور مراد آباد میں انگریزی طرز پر اسکول کھولے، مگر ان کے خوابوں کی تعبیر 1877 میں علی گڑھ کالج کے قیام کی صورت میں ظاہر ہوئی، جو بعد میں مسلم علی گڑھ یونیورسٹی بن گئی۔ اپنے بیٹے سید محمود کے ہمراہ انگلستان بھی گئے اور وہاں کے نظام تعلیم کا جائزہ لیا اور وطن واپس آ کر اپنا مشہور رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ اب ہم آتے ہیں اس کے خلاصے کی طرف۔ کاہلی کا خلاصہ۔ لوگ کاہلی کے معنی سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں۔ کام کاج اور محنت سے جی چرانا کاہلی نہیں، بلکہ دلی قوی کو بیکار چھوڑ دینا کاہلی ہے۔ پیٹ بھرنے کے لیے انسان کو بامر مجبوری محنت کرنا پڑتی ہے، مگر جن لوگوں کو زندگی کی آسائشیں میسر ہیں، وہ محنت کی بجائے دلی قوی کو بیکار چھوڑ دیتے ہیں اور یوں حیوان صفت ہو جاتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ہزاراں پڑھے لکھوں میں بہت کم ہیں جو اپنی تعلیم اور عقل کو ضرورتاً کام میں لاتے ہیں، لیکن اگر انسان عارضی ضرورتوں کا منتظر رہ کر دلی قوی کو بیکار دے تو وہ کاہل، وحشی اور حیوان بن جاتا ہے۔ ہر انسان پہ لازم ہے کہ وہ اپنے اندرونی قوی کو زندہ رکھے۔ ایک ایسا شخص جس کی آمدنی اس کے اخراجات کے لیے مناسب ہو، وہ دلی قوی کو بیکار ڈال دے تو وہ آسائشوں کی بدولت وزادار وحشی بن جاتا ہے، سستی اور مختلف علامتوں کو عادت بنا لیتا ہے۔ ہمارے ہم وطنوں کو قدائے دلی اور قوی عقلی کام میں لانے کا موقع نہیں رہا، تو اس کا سبب کاہلی ہے۔ ہمیں کاہلی دور کرنے کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر قوم کی بہتری کی توقع ممکن نہیں ہے۔ ایک ایسا انسان جس کی آمدنی اور اخراجات برابر ہوں اور اسے حاصل کرنے کے لیے اسے ذرا محنت نہ کرنی پڑے اور وہ اپنے دلی قوی کو بیکار چھوڑ دے تو اس کے عام شوق وحشیانہ ہو جائیں گے۔ وہ مختلف بری عادات کا عادی ہو جائے گا، یعنی وہ ایک وزادار وحشی بن جائے گا۔ ہندوستان میں ایسے کام بہت کم ہیں جن میں قواعد دلی اور قواعد عقلی کو کام میں لانے کا موقع ملے، جبکہ دیگر ممالک میں اس کے مواقع بہت وسیع ہیں۔ ہمارے یہاں اس کا سبب کاہلی ہے۔ ہم نے اپنی دلی قوی کو بیکار چھوڑ دیا ہے، حالانکہ کسی بھی شخص کے لیے دل کو بیکار نہیں رکھنا چاہیے۔ جب تک ہماری قوم کاہلی کو نہیں چھوڑے گی، اس وقت تک بہتری کی توقع نہیں ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اس خلاصے کو اور مصنف کے تعارف کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور یاد کر کے اپنی کاپی پہ لکھیے گا، اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر آپ سے ملوں گی۔ اللہ حافظ۔